عزیزان گرامی، روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے جو نیت ہے وہ شرط ہے۔ اب اگر کسی نے بغیر نیت کے، بغیر ارادہ کیے، بغیر نیت کیے روزہ رکھ لیا تو خواہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت لازمی ہے، نیت شرط ہے۔ آج سارے احباب سن لیں، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ فیضان رمضان، اس کے اندر علامہ محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ نے بتایا کہ روزہ جو ہے وہ روزہ کے لیے جو نیت ہے وہ شرط ہے۔ اگر کسی نے بغیر نیت کے، بغیر ارادہ کیے روزہ رکھا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا سارا دن کھانا پینا یہ بیکار رہے گا، نہ کھانا پینا یہ بیکار رہے گا، سارے دن کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اس کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، یہ روزہ جو ہے اس کے لیے نیت شرط ہے۔ اب یہاں پر بعض اوقات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو نیت کو یاد کرتے کرتے 4-5 روزے گزار دیتے ہیں۔ بھی قاری صاحب ہمیں نیت ہی نہیں یاد ہو رہی تو ہم روزہ کیسے رکھیں؟ بھی اللہ کے بندے، نیت کے لیے یہ لازمی یا فرض عین تو نہیں ہے نا، علماء موجود ہیں، یہ فرض عین تو نہیں ہے نا کہ نیت اگر کرنی ہے تو وہ عربی والی ہی نیت کرنی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جملے ہی ہر حال میں بولنے ہیں، یہ لفظ ہی ہر حال میں بولنے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسا کچھ نہیں ہے، نیت کرنی ہے، اللہ سے بات کر، دل سے ارادہ کر کے باری تعالیٰ تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، آج کا تیرے لیے سارا دن گزاروں گا، صبر کروں گا، مجھے بہترین اجر عطا فرمانا۔ تو یہ نیت ہے ایک قسمی، اور ذہن سے نیت کر لینا یہ بھی ایک نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تو نیتوں پر ہوتا ہے، لیکن نیت کا طریقہ کیا ہے؟ ذہن سے صرف سوچ لینا یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے، دل سے ارادہ کر لینا یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ وہ جملے جو ہیں وہ زبان سے ادا کیے جائیں، وہ جملے جو ہیں وہ وہی جملے جو اہل عرب نے یا علماء نے فقہاء نے بتائے وہ ہر حال میں ادا کیے جائیں۔ اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے، یاد کرنے میں آسانی نہیں ہے، مشکل دشوار ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ نیت جو ہے وہ عموماً میں دیکھتا ہوں، عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کے اندر بندہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ افطار کرتا ہے تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے اور بڑا اچھا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اس طرح روزہ جب افطار کرتا ہے تب بھی وہ پہلے دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اپنی معاملات کی، مشکلات کی ساری دعائیں اللہ نے قبول فرمانی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ دعا مانگیں، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نیت ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو روزے کی نیت ہے نا، رکھنے کی نیت یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ روزہ رکھنے کی نیت ہے کہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور وہ اس کی صرف نیت کیا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، ماہ رمضان تو نے عطا فرمایا، اس کے اندر میں نے نیکیاں کی، عبادتیں بجا لائیں، تو ان کی برکت سے میری بخشش فرما دے۔ مقصود یہ ہوتا ہے، لیکن روزے کی جو نیت ہے وہ ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ اور جب روزہ افطار کرنا ہے، اب یہ سارا دن درمیان میں کیسے گزارنا ہے یہ میں پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بتا چکا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ شاید میں کچھ زیادہ سخت ہو گیا ہوں گا، یہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری حقیقت تھیں، ساری حقیقت پر مبنی باتیں تھیں، میں نے بتا دی آپ لوگوں کو، پہنچا دی آپ تک۔ عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور جو افطار کرنے کی جو نیت ہے وہ یہ ہے اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، معنی بھی سمجھ لیں، وَبِکَ آمَنْتُ، تجھ پر ایمان لایا، وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ، اور تیرے پر بھی میرا سارا بھروسہ ہے، وَعَلَىٰ رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے رزق کے ساتھ ہی میں روزہ افطار کر رہا ہوں۔ یعنی کہ جو کیفیات ہیں، جو معنی، مطلب، مفہوم ہے وہ سارا آسان ہی ہے، جو ہم عام طور پر دعا میں بول دیتے ہیں یہ ہمارے لیے مفہوم جو ہے وہ ہم دعا میں بولتے ہیں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ آپ عربی پڑھیں، عربی عبارتیں پڑھتے رہیں، عربی کے الفاظ پڑھتے رہیں اور آپ کا جو روزہ ہے وہ تب ہوگا، نہیں، دل سے نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جب روزہ رکھیں تو کچھ کھا پی لیں، سحری کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جب وہ روزہ رکھے تو سحری کھجور کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بڑا بہترین نظام ہے کہ جو افطاری کے وقت جو کھجوریں ہیں وہ لئی جاتی ہیں، وہ ہر حال میں موجود ہوتی ہیں اور ہر حال میں ہر بندہ کھاتا ہے، یہ سنت ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت امام شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سنت کو ادا کرنا
سنت کو ادا کرنا 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کہ سنت کی یہ حالت ہے کہ بندہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرے نا، پیارے محبوب کی سنت پر عمل کرے، تو سنت کو ادا کرنا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 1000 سال نفل پڑھا۔ تو دیکھیں یہ سنت کی برکتیں ہیں۔ تو سحری کرنا یہ سنت ہے، کچھ کھا پی لے سحری کے وقت۔ ہمارے ہوتے ہیں دوست احباب جنہوں نے سارا دن سونا ہی ہوتا ہے، سونے میں ہی سارا دن گزارنا ہوتا ہے، تو وہ رات کو 12 1 بجے 2 بجے موبائل پر یخیں مارتے ہوئے سو جاتے ہیں، صبح انہوں نے 4 5 6 بجے اٹھنا ہوتا ہے، تب تو افطاری کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو ایسے روزہ نہیں ہوتا، نہ اس نے نیت کی، نہ اس نے پانی پیا، نہ اس نے کچھ کھایا، نہ اس نے کچھ نبی والی اس کو کیفیت بھی نہیں، وہ نیند میں تھا، تو یہ کون سا روزہ ہوا؟ ایسے روزہ نہیں ہوتا۔ روزے کے وقت کچھ بھی نہ کھائیں، اٹھیں نیت کر کے پانی پی لیں، اٹھیں نیت کر کے آپ جو ہے وہ کھجور کھا لیں، 1 دانہ کھا لیں، 2 کھا لیں، سنت پر عمل کر لیں، تو تب ہمارا جو روزہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔